واٹ ایف یوٹیلیٹی کے اندر دو اور ڈفرنٹ آپشنس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، لائک گولسیک اینڈ ڈیٹا ٹیبل. گولسیک کی کمانڈ کو میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فار ایگزامپل میری ایک کمپنی نے میں ایک ریسٹورینٹ میں لنچ کے لیے گیا، میں نے وہاں سے ایک برگر لیا، ایک ڈرنک لی. برگر 120 روپیز کا آیا، ڈرنک 15 روپیز کی آئی. میں نے دونوں کا ٹوٹل کیا، آنسر آیا 135 روپیز. اب سیم ریسٹورینٹ کی میں دوبارہ 15 ڈیز کے بعد لنچ کے لیے جاتا ہوں. اب ویٹر مجھ سے 150 روپیز جو ہے وہ چارج کرتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ہر جگہ ڈرنک جو ہے وہ 15 روپیز کی ہے. اس کا مطلب ہے برگر کے ریٹ بڑھ گئے، کتنے بڑھ گئے مجھے معلوم کرنا ہے. تو ہم گولسیک کی کمانڈ کی مدد لیتے ہیں. چونکہ میں ٹوٹل پہ موجود تھا اس لیے سیٹ سیل ویلیو خود سے یہاں چلی گئی. ٹو ویلیو، ویٹر آپ سے کتنے پیسے لے رہا ہے؟ 150 روپیز. بائی چینجنگ سیل آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ویلیو انکریز ہو گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ برگر کی ویلیو انکریز ہو گئی، تو میں نے برگر کو رینج میں لیا، اوکے کیا، فائنلی اوکے کیا. ٹوٹل آنسر میرے پاس یہاں پر آ گیا. 135 روپیز کا برگر ہو چکا ہے، 15 روپیز کی ڈرنک ہو چکی ہے، ٹوٹل 150 روپیز کا میرا ٹوٹل ایکسپینس ہوا ہے. تو گولسیک کی کمانڈ کا ایکچوئل فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایکسپینسز ہیں اس کو کسی ہیٹ کے اندر اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ اپنے ایکسپینس، اپنے بجٹ کو یا اپنی ایکسس اماؤنٹ کو جو ہے وہ کسی بھی ہیٹ کے اندر انٹر کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک سے زیادہ فیگرز لیتے ہیں تو وہ اس کے اندر تمام ویلیوز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اور لاسٹ ایئر فار ایگزامپل آپ نے ایک بلڈنگ بنائی تھی جو 100,000 روپیز کی بنی تھی، اور اس سال جب آپ سیم بلڈنگ دوبارہ بنا رہے ہیں تو آپ کا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے وہ 1200,000 روپیز ہو رہا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو 200,000 روپیز جو ہے وہ زیادہ جو آپ کے ایکسپینسز میں اس کا مین ریزن جو ہے وہ لوہا جو ہے وہ بہت مہنگا ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے لیبر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مہنگی اس دفعہ مل رہی ہے، اور آپ اپنے 200,000 روپیز کو لوہے کے اندر یعنی آئرن کی پرچیزنگ میں اور لیبر کی کاسٹ کے اندر ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو گولسیک اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو گولسیک ایگزیکٹلی صرف جو ہے وہ کسی بھی ایک ویلیو کے اندر اپنے تمام جو اوور ایکسپینسز ہیں یا جو زیادہ اماؤنٹ ہے وہ اس کو ایڈ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. نیکسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹیبل. سیلز کے حوالے سے یوز ہونے والی ایک بہترین اور پاورفل کمانڈ ہے. فار ایگزامپل ایک کمپنی اناؤنس کرتی ہے کہ جو بھی شخص 10,000 روپیز کا بزنس کر کے لائے گا کمپنی اسے 2% پروفٹ اناؤنس کرے گی، پروفٹ دے گی. تو 2% کتنا ہوتا ہے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. ایکولس ٹو 10,000 ملٹی پلائی بائی 2%، انٹر کیا 200 روپیز، ہمارے پاس آنسر آ گیا. اب کمپنی نے کہا کہ جو شخص 10,000 کا بزنس کرے گا اسے 2% بزنس پروفٹ ملے گا یعنی 200 روپیز. ساتھ ہی ساتھ کمپنی نے یہ بھی اناؤنس کیا کہ اگر کوئی شخص 20,000 روپیز کا بزنس کرتا ہے، 30,000 روپیز کا بزنس کرتا ہے تو کمپنی اسے 2% کی جگہ 3% اور 4% تک کمیشن آفر کرے گی. اب یہ ڈیٹا میں نے کیسے بنایا آپ دیکھیں. پہلے تھا آفرڈ پرائز 10,000 روپیز، 2% جو ہے وہ کمیشن، جو کمیشن آیا 200 روپیز. اس کے نیچے ٹارگیٹ ویلیوز اور اس کے برابر میں آفر پرسنٹیج ہم نے لکھی ہے جہاں پر ہم نے فارمولے سے آنسر نکالا. دین اس کے بعد ہم تمام ڈیٹا کو رینج میں لے لیں گے، صرف شروع کی 2 فیگرز کو ہم نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم واٹ ایف یوٹیلیٹی اینالائسس میں جا رہے ہیں اور ڈیٹا ٹیبلز پہ کلک کر رہے ہیں. را ان پٹ سیل میں ہم فرسٹ فیگر دے رہے ہیں، سیکنڈ کالم کے اندر ہم سیکنڈ ویلیو کو رینج میں دے رہے ہیں اور اوکے کر رہے ہیں. اس نے ہمیں بتا دیا کہ اگر آپ 20,000 کا بزنس کریں گے تو 3% کے حساب سے آپ کو 600 روپیز کا بزنس ملے گا. اگر آپ 20,000 کا بزنس کرتے ہیں تو کمپنی آپ کو 4% یعنی 800 روپیز کا بزنس دے گی، پروفٹ دے گی. اگر آپ 30,000 کا بزنس کرتے ہیں تو کمپنی 3% کے حساب سے 900 روپیز کا پروفٹ آپ کو دے گی اور 4% کے حساب سے 1,200 روپیز کا بزنس آپ کو ملے گا. تو یہ ایک بیسٹ کمانڈ. آپ یہاں پر ویلیوز کو چینج بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ٹارگیٹ ویلیو 50,000 اور 100,000 دے دیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو پرسنٹیج ہے، جو کمیشن ہے وہ آٹومیٹکلی انکریز اور ڈیکریز، اگر میں ویلیوز چینج کروں گا تو وہ ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہم آؤٹ لائن کی کمانڈ کے ذریعے 2 اور اسٹیپس دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے گروپ ان گروپ، اور ہم نے اپنی جو امپلائی ڈیٹا بیس بنائی تھی یہاں پر میں اس امپلائی ڈیٹا بیس کو ہی یوز کرتا ہوں. اس امپلائی ڈیٹا بیس کے اندر میرے پاس جو ریکارڈس ہیں وہ میں ٹھیک سے پوری طرح نہیں دیکھ پا رہا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام کالمس کے میں گروپ بنا دوں تاکہ ریکوائرڈ ڈیٹا میرے سامنے آ جائے اور جس کالم کو میں نہیں دیکھنا چاہوں اسے میں ٹیمپرری طور پہ ہائڈ کر دوں.
تو میں نے ڈپارٹمنٹ پوزیشن ایج کے کالم کو رینج میں لیا اور گروپ میں جا کر گروپ بنانے کی کوشش کی. آپ دیکھیں اس نے تمام کالم کا ایک گروپ بنا دیا. اس سے مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب میں اس کے مائنس پہ کلک کروں گا تو وہ تینوں کالمز ہائڈ ہو جائیں گے اور میرے پاس ایگزیکٹلی باقی جو کالمز ہیں وہ ٹھیک طرح سے مجھے نظر آئیں گے. اور اگر میں انہی تمام کالمز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں تو میں اس پلس کے بٹن پہ کلک کروں گا, وہ تمام کالمز میرے سامنے دوبارہ سے ڈسپلے ہو جائیں گے. تو ایک بہترین کمانڈ جس کی مدد لیتے ہوئے ہم گروپ بنا سکتے ہیں, یہی کام ہم را کے اندر بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں فرسٹ 5 امپلائیز کے ریکارڈز کو گروپ کی صورت میں ہائڈ کر دیتا ہوں اور انہیں دوبارہ دیکھنا ہے تو پلس کی صورت میں دوبارہ بھی دیکھ سکتا ہوں. جبکہ ان گروپ کرنے سے کلیئر آؤٹ لائن کروں گا میں تو را اینڈ کالم کے تمام جو گروپس بنے ہوئے تھے وہ ہمارے ختم ہو جائیں گے. آؤٹ لائن کے اندر لاسٹ آپشن ہے ہمارے پاس سب ٹوٹل. کمپنی کے اندر عام طور پہ یوز ہونے والے ایک جرنل ایکسپینس ہے جس کو ہم لوگ پیٹی کیش کے ذریعے مینٹین کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ پیٹی کیش ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں تمام ریگولر چھوٹے موٹے ایکسپینسز کے ریکارڈز کو مینج کیا جاتا ہے. تو ایک کمپنی نے اب کچھ آئٹمس کے اوپر کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ کیا. آئٹم فار ایگزامپل اس نے ایک دن نیوز پیپر بائی کیا جو 22 روپیز کا تھا. فار ایگزامپل کچھ گیسٹ آئے, اس نے اسٹاف میں چائے پلائی 30 روپیز کی آئی. کنوینس پر کچھ خرچ ہوا پیسہ, فار ایگزامپل 350 روپیز. پھر کمپنی میں کچھ دن بعد نیوز پیپر آیا جو 22 روپیز کا تھا. کچھ گیسٹ آئے, ان کے لیے چائے پرچیز ہوئی 35 روپیز کی. کنوینس کے لیے کچھ پیسے لیے گئے, فار ایگزامپل 600 روپیز. تو اس طرح سے ڈفرینٹ آئٹمس کے اوپر ڈفرینٹ ڈیز میں ڈفرینٹ اماؤنٹ خرچ ہوا. تو آپ اگر اس کو مزید ڈیٹیل میں بنانا چاہیں تو یہاں پر ڈیٹ وائز تمام ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں کرنا یہ ہے کہ آئٹم کی ہیڈنگ پر کھڑے رہ کر سب سے پہلے ہم اس ڈیٹا کو سارٹ کریں گے. سارٹ کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ تمام کنوینس, نیوز پیپر اور ٹی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ ایک ساتھ قریب قریب آ جائیں گے. دین اس کے بعد ہم جسٹ سب ٹوٹل کے بٹن پہ کلک کریں گے. یہ ہمیں کہتا ہے کہ آئٹم کو میں سب ٹوٹل کروں گا. ہم کہتے ہیں سمپلی اوکے. آپ دیکھیں اس نے انڈیویجول ہیڈ کا ٹوٹل نکال لیا. کنوینس پر ایک دفعہ 350, دوسری دفعہ 600, ٹوٹل خرچہ 950. نیوز پیپر 22 ٹوٹل 44, ٹی 35, ٹوٹل ایکسپینس 65. اگر آپ ان ڈیٹیلز کو نہیں دیکھنا چاہتے تو اس کے مائنس پہ کلک کریے, تمام ڈیٹیلز ہائڈ ہو گئی اور گرینڈ ٹوٹل جرنل ٹوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ انڈیویجول ٹوٹل کو بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے تو آپ اس کے مائنس پہ کلک کریں, آپ گرینڈ ٹوٹل کو ایگزیکٹلی دیکھ سکتے ہیں. تو سب ٹوٹل کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا کو بیسکلی ریویو کر سکتے ہیں کہ انڈیویجول ہیڈ کے اوپر کیا ایکسپینسز ہو رہے ہیں, ان کے ٹوٹل نکال سکتے ہیں اور ان کے گرینڈ ٹوٹلز بھی دیکھ سکتے ہیں. جب آپ ان تمام ڈیٹا کو ریویو کر لیں اور پھر اس کو نارمل کرنا چاہتے ہیں, یعنی اس کی اوریجنل پوزیشن پہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں, تو سب ٹوٹل میں جا کر جسٹ آپ ریموو آل کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں, آپ کا تمام ڈیٹا دوبارہ اپنی اصل پوزیشن میں آپ کے پاس آ جاتا ہے.